الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ اور کیسا گزر رہا ہے آپ کا رمضان؟ میرے پروگرام مارننگ وتھ قرآن کے سیگمنٹ 1 ورڈز 1 ڈے، روز کی ایک آیت سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، میں آپ سب کو اس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئیے ہم سب مل کر قرآن سمجھتے ہیں۔ روز کی ایک آیت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی آیت نمبر 169 سے لے کر 172 تک جو بات چلی آ رہی ہے، وہ اللہ رب العزت کا بارہا یہ حکم دینا ہے کہ میری دی ہوئی حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ یعنی اسلام ہمیں ہر طرح کی چیزیں کھانے اور پینے کا حکم دیتا ہے، اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں صوفی ازم میں ہم دیکھتے ہیں سب سے اچھا صوفی یا سب سے اچھا اگر ہم عیسائیت میں راہبانیت کو دیکھیں تو راہب وہ ہوتا ہے جو کھانے پینے سے منہ موڑ لیتا ہے، جنگلوں کی طرف نکل جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے اور دنیاوی زندگی کو ترک کر دیتا ہے۔ ہم اسلام کو ایک مشکل دین سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بڑی پابندیاں ہیں، لیکن یہ آیات تو ہمیں بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ دنیا پوری کی پوری تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، اس میں رہو، جو چاہتے ہو کھاؤ اور پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ مطلب اسلام اس سے بڑھ کے وسعت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ آپ کو خود یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ جو تمہارا دل چاہتا ہے کھاؤ، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر گزار بننا ہے، اللہ کی شکر گزاری کرنی ہے، ناشکری نہیں کرنی، اور پھر رزق اس نے دیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اب ایک والدہ یا ایک انسان بھی اگر آپ کو یہ کہہ رہا ہے، بار بار کہتا ہے حلال کھاؤ حلال کھاؤ، تو پھر اس کے بعد آپ کا بچہ بھی آپ سے پوچھے گا کہ کیا کچھ حرام بھی ہے، کیا کچھ منع بھی ہے؟ تو یہ آیت جس کی میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہاں کچھ چیزیں حرام بھی ہیں، یہ چند چیزیں حرام ہیں جو تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، اس کے علاوہ ساری چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، جائز ہیں، تم کھا پی سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ نافرمانی کیا ہے کہ اس ذریعے سے نہیں کمانا جو حرام ہے، جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ مثلا مردار اگر اللہ نے حرام کیا ہے تو اس کو غلط طریقوں سے لوگوں تک پہنچانا، غلط طریقے سے، مطلب جیسے آج کل کہا جاتا ہے نا کہ فاسٹ فوڈ نہ کھاؤ، اس میں مری ہوئی مرغیوں کا گوشت ہوتا ہے یا اس طرح سے ہوتا ہے، تو جو لوگ بھی یہ کرتے ہیں مردار لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو وہ ایک غلط کام کر رہے ہیں، اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے شادی بیاہ کی رسموں میں جو ہم اتنی زیادہ ڈشیز لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اچھی مہمان نوازی کا ہم ثبوت دیتے ہیں، اس میں اگر ہمارے پیچھے مقصد صرف نمود و نمائش ہو، ریاکاری ہو، شو آف کرنا ہو، اور پھر وہاں پہ کھانے کا بے جا ضیاع ہو رہا ہو، اور پھر مہنگے مہنگے ملبوسات صرف اس وجہ سے پہنے جائیں دکھاوا کرنے کے لیے اور بے پردگی کے لیے اور یہ ان سارے کاموں کے لیے، تو پھر یہ حرام میں آ جاتا ہے۔ مطلب حدود صرف یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے ہر چیز کھا پی سکتے ہو، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے ہر کام کر سکتے ہو، اچھے سے اچھا کھا سکتے ہو، اچھے سے اچھا پہن سکتے ہو، میک اپ کر سکتے ہو۔ کہا گیا ہے کہ کیا جائے، کرے عورت گھر میں تیار ہو کے اور ویل ڈریس ہو کے اور میک اپ وغیرہ کر کے رہے تاکہ جب اس کا مرد اس کی طرف دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، لیکن صرف بات یہ ہے کہ اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اب ان آیات میں ہم دیکھنے والے ہیں وہ چیزیں کون سی ہیں
جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ باقی ساری چیزیں حلال ہیں، جائز ہیں، طیب ہیں۔ آئیے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما صرف حرم حرام ہے، علیکم المیتۃ تمہارے اوپر مردار، نمبر 1 مردار، والدما اور خون، ولحم الخنزیری اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ اہلا پکارا جائے بھی جس پر لغیر اللہ غیر اللہ کا نام، فمن استرا لیکن جو کوئی استرا مجبور کیا گیا ہو، اضطراری حالت میں ہو، مجبوری میں ہو، غیر باغین نہ ہی وہ باغی ہو، ولا عادن اور نہ ہی وہ حدود سے تجاوز کرنے والا ہو، فلا اسم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحیم وہ رحم کرنے والا ہے۔ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اور اسلام جو ہے نا وہ اگر ہمیں کسی چیز سے کھانے پینے سے روک رہا ہے تو یقیناً اس کا ہماری صحت کے لیے وہ چیزیں مضر ہیں، وہ چیزیں نقصان دہ ہیں، کیونکہ جو ہماری فوڈ ہیبٹس ہوتی ہیں نا وہ ہماری صحت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو یہ حکیم یا جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کتنے ڈائٹ کانشیس ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون زیادہ کھانا یا کون سی چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ بھی خوراک ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اب انما جو لفظ ہے نا یہ ہم لوگ اردو میں بھی انا اور انما کا ہم ترجمہ ایک ہی کر جاتے ہیں بے شک، لیکن اس میں بہت فرق ہے۔ انما کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف یہ، مطلب پیچھے جو بات چلی آ رہی ہے نا اس میں سے مختص کر دیا، اس میں سے آپ کہیں کہ اسپیشل کر دیا کہ یہ چیزیں نہیں، سب چیزیں حلال ہیں، صرف یہ چیزیں، صرف کے میننگ میں اونلی کا مطلب آ جاتا ہے، بے شک نہیں آتا، اونلی حرمہ اس نے حرام کیا ہے، یعنی اللہ نے علیکم تمہارے اوپر المیتہ مردار، میتہ میت سے، مردہ چیز، آپ دیکھیں ویسے بھی ایک انسانی نیچر مردہ چیز سے کراہت محسوس کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی مردار سے مراد جو خود بخود اپنی موت مر جاتے ہیں وہ حرام ہے، وہ کوئی بھی جانور ہے جو اپنی موت خود مر گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر حدیث میں آتا ہے نا کہ ظاہر ہے اب ہمیں قرآن نے تو صرف یہ کہہ دیا کہ یہ حرام ہے، اس کی وضاحت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی نا۔ کس صورت میں؟ آپ کی احادیث کی صورت میں۔ کیوں؟ کیونکہ شارع آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن کے مفسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النام میں فرمایا انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں، کھول کھول کر بتائیں، بینہ واضح کر دیں وہ چیزیں جو ان پر نازل کی گئی ہیں۔ اور ایسے ہی نماز کا حکم دیا گیا ہے قرآن میں۔ طریقہ کس نے بتایا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وضو کا حکم ہے، طریقہ کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 مردار جائز ہیں۔ کون سا؟ ایک مچھلی، آپ نے دیکھا کبھی کسی کو مچھلی کو ذبح کرتے ہوئے؟ نہیں، کیونکہ اس کے اندر بلڈ نہیں ہوتا، اس کی جو سائڈوں پہ جو چھوٹے چھوٹے ونگز لگے ہوتے ہیں نا منہ کے پاس، کلز جن کو کہتے ہیں، وہ سارا بلڈ جو ہے نا وہ اپنے اندر سک کر لیتے ہیں، تو اسی لیے اور وہ ہم اتار دیتے ہیں، تو اسی لیے اس فش کے اندر بلڈ نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ اس کا مردار کھانا جائز ہے، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور ایک ٹیڈی، کھیتوں میں فصلوں میں جو بڑی بڑی ٹڈیاں ہوتی ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں شاید وہ جو دوپٹے کو کھا لینے والی ٹڈی ہے وہی ہے، ہم نہ کھائیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں بھی خون نہیں ہوتا، وہ بھی جائز ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ 2 مردار جائز ہیں اور 2 ہی خون جائز ہیں، اور وہ کون سا ہے؟ ایک تو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں کلیجی، اور دوسرا تلی، یہ 2 جو ہیں یہ خون جائز ہے۔ اس کے علاوہ خون جو ہے نا بہتا ہوا، آگے آ رہا ہے المیتہ، نمبر 1 پہ میتہ مردار، اور دوسرا والدما اور خون، بہتا ہوا خون، آگے سورۃ انعام میں وضاحت آتی ہے، یہاں پہ تو صرف خون کہا گیا ہے نا، والدما اور خون، سورۃ الانعام میں وضاحت ہے دمم مسفوحہ، بہتا ہوا خون، یعنی جو خون بہہ رہا ہے نا۔ اب جانور کو جو ہمارے ہاں ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو ذبح کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے ہوتا تھا جیسے ہندو تلوار کے ساتھ جانور کی پوری گردن اتار دیتے تھے، یا جیسے جھٹکے کے ساتھ جو ہے وہ جانور کو مارا جاتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے اس کا سارا خون اس کی باڈی میں رہ جاتا ہے، بیکٹیریا ہوتے ہیں، وہ جراثیم ہوتے ہیں جو گوشت میں ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ لیکن جو اسلام کا سسٹم آف سلاٹر ہے نا،
ذبح کرنے کا، وہ کیا ہے کہ ایک رگ کو صرف کاٹنا ہے، وہ شاہ رگ ہے، اور چھوڑ دینا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے پوری باڈی میں، آپ دیکھیں جب قربانی ہوتے ہوئے آپ لوگ دیکھتے ہیں شاہ رگ کٹتی ہے تو جسم پورا تھر تھر آتا ہے، ایسے ہل ہل کے پوری باڈی میں سے خون باہر نکل آتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل آپ جب بھی گوشت بنائیں گے آپ دیکھیں گے خون نکلا ہے، آپ نے فریز کیا ہوگا، آپ اس کو نکال کے رکھیں گے، آپ دیکھیں گے پھر بھی خون نکل رہا ہے۔ تو بوٹیوں کے ساتھ خون ہوتا ہی ہوتا ہے۔ جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ ہے دمن مسفوحہ، بہتا ہوا خون، وہ نہیں کھانا، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اس چیز سے اسی لیے جو ہے نا وہ ذبح کرنے کا بھی حکم دیا گیا، تاکہ باڈی میں سے پورا خون جو ہے نا وہ نچر کے باہر آ جائے۔ اور اگلی چیز کیا ہے وہ ہے والخنزیر، اور خنزیر۔ اب ہمارے ہاں بڑے کہتے ہوتے تھے یہ نام بھی نہیں لینا، اس کا نام بھی منہ پہ نہیں لانا، زبان ناپاک ہو جائے گی۔ بھائی جس چیز کا نام قرآن میں آ گیا ہے، کیا ہماری زبانیں قرآن سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ تو یہ ایک بلا وجہ کا ہمارے ہاں نا ایک احترام پایا جاتا ہے کہ جی یہ اتنی گندی چیز ہے، اس کا نام بھی نہیں لینا۔ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گوشت نہ کھائیں، باقی چیزیں چربی، ہڈی اور یہ باقی چیزیں جو ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ آگے اس کی بھی وضاحت ہے کہ اس کی بنی ہوئی کوئی چیز بھی جو ہے نا وہ نہیں کھا سکتے۔ اب خاص طور پہ اس گوشت سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ یہ ایک ہومو سیکشول جانور ہے، اس کی ہیبٹس مطلب صاف جانور نہیں ہے، اور جب آپ ایسی چیز، اور جو لوگ یہ کھاتے ہیں نا ان کی پرسنالٹی پہ بھی یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ صفائی کا خیال نہیں رکھتا، اپنی جو نر ہے اس کے ساتھ یہ سیکس کرواتا ہے، اور اپنی ہی گندگی کو یہ کھاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک گندا جانور ہے، اور گندی نیچر کا یہ جانور ہے۔ اسی لیے تاکہ اس کی جو نیچر ہے کھانے سے وہ انسانوں میں آ جائے گی، اور ہوا نہیں ایسا۔ آپ دیکھیں جو لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور بہت زیادہ کھاتے ہیں وہی آج ہومو سیکشول کی بیماری میں مبتلا ہیں، اور مادر پدر آزاد رہنا چاہتے ہیں، اور مطلب حلال اور حرام کی تمیز سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز خنزیر کا گوشت منع کیا ہے، تاکہ مسلمان اچھے جانوروں کا گوشت کھائے اور پاکیزہ شخصیت اس کی ہو، پروان چڑھے۔ اور آگے وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ یہ ایک سمجھے اس پہ بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ میں ایک دو اس کی ایکسپلینیشن کروں گی اس ورڈ کی، جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ اوہلا کا مطلب ہوتا ہے پکارا جانا، حلل سے ہے یہ لفظ، ہے لام لام، مطلب کہ پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے نا اس کو حلال کہا جاتا ہے، وہ بھی اس سے اعلان کیا جاتا ہے نا کہ چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، تو بلند آواز میں پکارا جانا۔ جب ہم کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو بلند آواز میں اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہا جاتا ہے، اس سے وہ ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت ذبح کرتے وقت یہ کہا جائے کہ جیسے مشرکین مکہ لات و عزیٰ کے نام اور بتوں کے نام پہ، یا کسی صاف طور پر کسی بزرگ کا نام لیا جائے اس کے نام پر، یا کسی ایون کہ کسی پیغمبر کا، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ان کا نام لیتے ہیں، یا کسی بھی بڑی شخصیت کا نام لیا جائے تو وہ مطلقاً صاف وہ حرام ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی شخصیت کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے آستانے پر، اس کی درگاہ پر یا اس کے دربار پر لے جا کر اس جانور کو ذبح کیا جائے اور نام اللہ کا لیا جائے، تو بھائی وہ پھر آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، وہاں پہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ جانور پر نام آپ اللہ کا لے رہے ہیں، لیکن آپ نے کرنا مہینے کی 11ویں تاریخ کو ہی ہے۔ نام آپ اللہ کا لے رہے ہیں لیکن آپ نے کرنا اس کو ذبح عرس پر ہی ہے۔ یہاں تک میں نے سنا ایک عورت کو کہ وہ کہتی ہے ہمارے ہاں قربانی کا جانور بھی اپنے پیر صاحب کی قبر پر لے جا کے ذبح کیا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا نام بھی لیا جائے اور ساتھ کسی بزرگ کا نام بھی لے لیا جائے۔ یہ امام حسین کے نام کے کنڈے ہیں، یہ 10ویں محرم کی پہ امام حسین کے نام کی دیگ بنائی گئی۔ یعنی نہ صرف ذبیحہ، یہاں پر ذبیحہ نہیں کہا گیا، یہاں پہ کہا گیا ما اہل بہ لغیر اللہ، چاہے وہ جانور ہے چاہے وہ کھانے کی کوئی چیز ہے، جب اس پر غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ حرام۔ 4 چیزیں کہا، فرمایا ہر چیز تمہارے لیے اللہ نے جائز قرار دے دی ہے، اس نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی نعمت کو کھاتے ہوئے اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراؤ، کسی اور کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ ساری چیزیں اہل بہ لغیر اللہ میں آ جاتی ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ ہاں اگر اضطراری حالت ہے، اگر مجبوری کی حالت میں ہو، اب یہ چیزیں منع کیوں کی گئیں؟ کہ اللہ انسان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اللہ انسان سے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا ہے،
وہ ان کھانوں سے منع کر رہا ہے جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اب نقصان سے ہی بچانے کے لیے کہا کہ اگر اضطراری حالت میں ہو، کسی مشکل وقت میں ہو، کچھ اور کھانے کو نہ مل رہا ہو، جنگ کی حالت میں ہو، یا کسی ریگستان میں سفر کر رہے ہو، یا کسی سمندر میں سفر کر رہے ہو، اور وہاں تمہیں ان تینوں چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں مل رہی، تو اپنی جان کو بچانے کے لیے یہ چیز تھوڑی سی استعمال کر سکتے ہو، لیکن غیر باغ ولا عادٍ، کہ بغاوت کرنے والا نہ ہو کہ موقع ملا ہے اب تو میں پیٹ بھر کے شراب پی لیتا ہوں، اب تو میں آج اپنا شوق ہی پورا کر لیتا ہوں شراب پینے کا، آج میں اپنا شوق پورا کر لیتا ہوں یہ جو ہے وہ عرس کا کھانا کھانے کا، اور جو ہے وہ آستانوں کے چڑھاوے کھانے کا، آج مجھے موقع ملا ہے تو میں یہ کھا لیتا ہوں۔ اور پھر ایسے ہی جو ہے وہ خنزیر کا گوشت جن لوگوں کو کھانے کی عادت ہوتی ہے اور پھر وہ اسلام کی طرف آنے کے بعد چھوڑ چکے ہوتے ہیں، اگر کبھی ایسی اضطراری حالت میں ہوں تو کہہ لو جی آج پھر موقع ملا ہے میں کھا لیتا ہوں، یہ چیز نہ ہو، صرف مجبوراً کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے مجبوراً اپنی جان بچانے کے لیے کھانا پڑ رہا ہے، اضطراری حالت میں ہو اور صرف چند لقمے لے لے مجبوری کی حالت میں، غیر باغن، نہ ہی باغی ہو، ولا عادن، اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو، یعنی یہ دونوں صورتیں پھر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر بھی اگر وہ ایسا کر لیتا ہے تو اللہ نے یہاں پر اپنی کون سی صفت بیان کی؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت رکھتا ہے، اس نے اتنا کچھ حلال کیا ہے ان کے لیے، اور چند چیزیں ان کے نقصان کے لیے حرام کی ہیں، تو اگر وہ مجبوری کی حالت میں بھی زیادتی کر جاتے ہیں پھر بھی اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ اب یہاں پر ہمیں نا ایک اسلام کا بڑا پیارا اصول سمجھ آتا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں بارہا اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو کہا یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ، اور پھر منع کیا ہے، پہلے منع نہیں کیا۔ اتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے کہ پہلے آپ کو آلٹرنیٹ دے رہا ہے، پھر آپ کو منع کر رہا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے منع کریں، یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، گھروں میں بھی ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے، دعوتی کاموں میں بھی حرام حرام، یہ حرام ہے یہ حرام ہے، ہم حرام حرام کی مالا جپتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حلال کی مالا جپی ہے، یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کام نہیں کرنے۔ بچوں کے معاملے میں بھی ہم یہی ان کو روک رہے ہوتے ہیں، یہ نہ کرو یہ نہ کرو، اس کے برعکس اگر ہم ان کو آلٹرنیٹ دے دیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ یہ کرو، آپ یہ کیوں کر رہے ہو، آپ یہ کرو، تو آپ دیکھیں ان کی بھی پرسنالٹی میں پازیٹیوٹی آئے گی، پازیٹیو ہوں گے، وہ بھی ہر بات پہ ضد کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک بڑا پیارا اصول اس آیت سے ہمیں سمجھ آئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔